اسپین نے امریکہ کو صرف ایک نہیں کہا اور یورپ کے دروازے پر 49,000 مہاجرین پہنچ گئے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر امریکی انتقام؟ غزہ، ایران، مراکش اور اسپین بظاہر چار الگ کہانیاں ہیں۔ کیا جبرالٹر پر قبضے کی جنگ شروع ہو چکی ہے؟ اسرائیل، امریکہ اور مراکش دنیا کی نئی خفیہ شراکت داری کر چکی ہے۔ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ، اسرائیل، مراکش، فوجی معاہدہ اور سیوٹا کا بحران، کیا یہ سب ایک ہی ماسٹر پلان کی کڑیاں ہیں؟ اگر کسی ملک نے واشنگٹن کی پالیسی ماننے سے انکار کیا تو کیا اس کی سرحدوں کو ہی میدان جنگ بنا دیا جائے گا؟ اسپین کا تجربہ دنیا کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے؟ یہ صرف اسپین کی کہانی نہیں، یہ ایک نئی ہائبرڈ وار فیئر کی کہانی ہے، جہاں ٹینکوں کی جگہ مہاجرین اور بموں کی جگہ سیاسی دباؤ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ اگرچہ آج مراکش سے ہزاروں مہاجرین کے اچانک اسپین میں داخلے نے دنیا کی توجہ دوبارہ آبنائے جبل طارق یعنی جبرالٹر کی طرف مبذول کر دی ہے، لیکن تاریخ کا ایک عجیب المیہ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں 711 میں طارق بن زیاد نے قدم رکھا تھا۔ اس وقت یہ راستہ ایک تہذیب، علم، عدل اور نئی سیاسی تبدیلی کی علامت بنا اور اندلس میں یورپ کو سائنسی اور فکری ترقی کا ایک نیا باب دیا۔ آج اسی جبل طارق سے گزرنے والے انسانوں کو سیکیورٹی، سرحدوں اور جغرافیائی سیاست کی عینک سے دیکھا جا رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں جبل طارق تاریخ کے دھارے کو بدلنے کا دروازہ تھا، جبکہ آج یہی دروازہ یورپ، افریقہ اور بحیرہ روم کی بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست، مہاجرت، آبادیاتی تبدیلی اور ریاستی طاقت کے پیچیدہ تصادم کی علامت بن چکا ہے۔ اس لیے جبل طارق صرف ایک چٹان نہیں بلکہ 800 برس کی مسلم تہذیب، نو آبادیاتی تاریخ اور 21ویں صدی کی عالمی سیاست کو جوڑنے والا ایک زندہ تاریخی استعارہ ہے۔ ایران جنگ میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کی قیمت اسپین کو چکانا پڑ رہی ہے۔ 2 دن پہلے اسپین کو مائیگریشن کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ محض کرائسس نہیں بلکہ ملٹی ڈائمینشنل جنگ ہے، جس کی منصوبہ بندی موساد اور CIA نے مل کر کی، جبکہ اس پر عمل درآمد مراکش کے ذریعے ایک ایسے ملک کے خلاف کیا جا رہا ہے جس نے سامراج کا تابع دار بننے سے انکار کر دیا۔ سامراج کی تابع داری کے لیے انگریزی اصطلاح امپیریل ویسل استعمال کی جاتی ہے۔ یہ محض مہاجرین کی ایک لہر نہیں ہے بلکہ ایک نہایت منظم جغرافیائی سیاسی حملہ ہے۔ سیوٹا کی سرحد کی طرف بڑھنے والے افراد کو صرف پناہ گزین سمجھنا درست نہیں ہے، انہیں ایک ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اس حکومت کو سزا دی جا سکے جس نے واشنگٹن کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے۔ جب اسپین نے ایران کے خلاف امریکی جنگ کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تو واشنگٹن، تل ابیب اور رباط نے مل کر شمالی افریقی سرحد کو ایک سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ اصل ہدف مہاجرین نہیں ہے بلکہ اسپین ہے۔ 30 جولائی 2026 کو ہزاروں مہاجرین، جن میں اکثریت نوجوان مردوں کی تھی، شمالی افریقہ میں واقع اسپین کے خود مختار علاقے سیوٹا میں داخل ہو گئے۔ چند ہی دنوں میں تقریباً 1500 سے 2000 افراد وہاں پہنچے، جو سیوٹا کی مجموعی آبادی کا تقریباً 2% بنتے ہیں۔ سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران کم از کم 9 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ آپ فوٹیج یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ کیسے مراکش کے شہریوں کو ٹرکوں میں بھر بھر کر لایا جا رہا ہے اور اسپین کی سرحد کے پاس چھوڑا جا رہا ہے، اور وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اسپین کی طرف کہ انہیں اسپین میں داخل ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اب کیوں ہوا ہے اور سیوٹا ہی کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپین نے امریکہ کو انکار کیا تھا، یعنی نہیں کی تھی۔ ہاں، جیسے ایک پولیٹیکل استعارے کے طور پر پاکستان میں بھی ایبسولوٹلی ناٹ کا بڑا مشہور نعرہ لگایا گیا تھا،
اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ بھلا ٹرمپ کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اسے نہیں کر دیا، یعنی انکار کر دیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیٹرو سانچیز نے امریکہ کو جنوبی اسپین میں واقع مورون اور روٹا کے فوجی اڈے ایران پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی طرح اسپین نے اسرائیل کے لیے اسلحہ لے جانے والے جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور ریاست فلسطین کو بھی تسلیم کر لیا۔ اسپین نے سامراجی طاقتوں کا تابعدار بننے سے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد سزا کے طور پر مراکش نے سرحدی راستے کھول دیے۔ اب یہ سرحدیں کس نے کھولی؟ کیا اس میں ایک انویزیبل ہینڈ ہے؟ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ 2021 میں بھی مراکش نے اسپین کے ساتھ کشیدگی کے دوران سرحدی نگرانی میں نرمی کی تھی، جس کے نتیجے میں تقریباً 8,000 افراد سیوٹا میں داخل ہو گئے تھے۔ اب وہی منظرنامہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن اس بار زیادہ بڑے پیمانے پر اور زیادہ منظم انداز میں۔ مراکش کی جانب سرحدی سیکیورٹی پر مامور معاون فورسز نے ہجوم کے گزرنے کے دوران جان بوجھ کر اپنی موجودگی کو کم کر دیا، جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ محض کنٹرول کھونے کا واقعہ نہیں بلکہ ایک مربوط کارروائی تھی۔ اس واقعے کا وقت بھی اتفاقی نہیں۔ اسپین عام انتخابات کے قریب پہنچ رہا ہے اور ہجرت کا یہ بحران یعنی مائیگریشن کرائسس جو ہے برسر اقتدار حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ایک مؤثر سیاسی ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، جسے موساد اور CIA کی روایتی حکمت عملی سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل کھیل ابنائے جبرالٹر پر کنٹرول کی کشمکش سے متعلق ہے۔ مہاجرین یا مہاجرت کا یہ بحران دراصل ایک بہت بڑے جغرافیائی سیاسی کھیل کی صرف ایک چال ہے۔ اصل ہدف اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، جو دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 10% حصہ اور لگ بھگ 1 لاکھ بحری جہاز اس راستے سے گزرتے ہیں۔ جنوری 2026 میں اسرائیل اور مراکش نے مشترکہ فوجی تعاون کا ایک منصوبہ طے کیا۔ اسرائیل اس وقت مراکش کو استعمال ہونے والے کم از کم 51% میزائل فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیلی تعاون سے مراکش ڈرون سازی کی صلاحیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام یعنی اسپائڈر وہ بھی نصب کیا جا چکا ہے، جبکہ اسرائیلی اسپائی ایکس لانڈرنگ میونیشن یعنی کامی کازی ڈرون بھی مقامی سطح پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مراکش کے شمالی ساحل پر ایک مشترکہ بحری نگرانی کا سینٹر بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اب ایک امریکی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور مراکش کے درمیان اسلحے کا یہ معاہدہ ابنائے جبرالٹر میں طاقت کے توازن کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ مراکش نے امریکی صدر ٹرمپ کو تجویز دی تھی کہ جنوبی اسپین میں واقع امریکی فوجی اڈوں مورون اور روٹا کو اسپین سے منتقل کر کے مراکش میں قائم کیا جائے۔ ایک ہسپانوی جرنل، اسپین کو اردو میں ہم ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، ہسپانوی بھی کہتے ہیں، اور جب ہم نوآبادیاتی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو ہسپانیہ کے طور پر کہتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر ہسپانوی جرنل کہہ رہا ہوں۔ یعنی ایک ہسپانوی جرنل نے یہاں تک اعتراف کیا ہے کہ مورون ایئر بیس جلد یا بدیر مراکش منتقل ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن، تل ابیب اور رباط باہمی تعاون سے ایک ایسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں جس کا مقصد اسپین کو ابنائے جبرالٹر میں اس کے موجودہ کردار سے پیچھے ہٹانا اور اس کی جگہ مراکش کو ایک زیادہ مطیع یعنی فرما بردار شراکت کے طور پر سامنے لانا ہے۔ مسئلہ وفاداری کا بھی ہے، جھکنے کا بھی ہے، اور جھکنا بھی گھٹنے ٹیک کر ہے۔ اس لیے مراکش کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ اسپین نے امریکہ کو، واشنگٹن کو اور تل ابیب کو آنکھیں دکھائی، اور پھر ایران جنگ میں اسپین کے وزیر اعظم نے بار بار امریکہ اور ٹرمپ کی اس جارحیت کے خلاف بیانات بھی داغے۔ اب بات یہ ہے کہ دوسرا ایک اس کا پہلو ہے۔ غزہ میں کثیر القومی جو فورس اور مراکش کا جو ممکنہ کردار ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ مراکش اسرائیل کے غزہ سے متعلق جنگ کے بعد کے منصوبوں میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے ابھر رہا ہے۔
پہلی بار مراکش ایک ایسی کثیر القومی فوج کی تربیتی مشقوں کی میزبانی کرے گا جس میں تقریباً 20,000 فوجی شامل ہوں گے۔ مراکش کے تقریباً 30 فوجی افسر پہلے ہی اس زمینی جائزے کے لیے غزہ میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ مستقبل میں تقریباً 500 مراکشی فوجیوں کی غزہ میں تعیناتی بھی متوقع ہے۔ اسرائیلی حکام اب مراکش کو افریقی براعظم میں اسرائیل کا سب سے اہم سیکیورٹی شراکت دار قرار دے رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو برسوں سے فلسطین کی حمایت کو اپنی خارجہ پالیسی کا بڑا نعرہ بنا کر پیش کرتا رہا، اب اسرائیل کے غزہ پر کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے ملٹری انفورسمنٹ کا ایک اہم ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اب اس کو سازش کہیں، پلان کہیں، جو مرضی اس کو نام دیں، اس کے خاکے کو بنیادی طور پر 3 مراحل میں سمجھنا ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ اسپین کا نہیں کہنا۔ اسپین نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے، اسرائیل کے لیے اسلحہ بردار جہازوں کی آمد و رفت اور اسرائیل کی غیر مشروط حمایت سے انکار کر دیا۔ دوسرا، مراکش کی جانب سے سرحدی راستے کھولنا، ہزاروں مہاجرین کا سیوٹا میں داخل ہونا، جس سے اسپین پر دباؤ ڈالنے اور بحران پیدا کرنے کی کوشش شامل ہے۔ تیسرا، اسرائیل کی جانب سے اسلحے کی فراہمی، میزائل، ڈرون اور فضائی دفاعی سسٹم فراہم کر کے مراکش کو ایک علاقائی فوجی طاقت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی پشت پناہی، واشنگٹن، اسرائیل اور مراکش کے فوجی تعاون کی حمایت کی جا رہی ہے، اور ہجرت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے پر رضامندی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ ابنائے جبرالٹر جو ہے وہ اس وقت امریکی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ بن چکا ہے، ایک ایسی عام بحری گزرگاہ جس سے عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 10% حصہ گزرتا ہے، اور اس کا جو حتمی مقصد ہے نا اس پورے کرائسس کے اندر، وہ اسرائیل کو بینیفٹ پہنچانا ہے، یعنی حتمی مقصد میں غزہ بھی شامل ہے۔ مراکش اسرائیل کے زیر قبضہ غزہ میں ایک امن فوج کے کردار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے ہسپانوی سفارتکاروں کو نکالنا اور انہیں غزہ کے رابطہ اور رابطہ کاری مرکز سے باہر نکال دینا محض ایک سفارتی تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک پلاننگ کا اہم حصہ ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ انتظامیہ اس بحران کو استعمال کرتے ہوئے غزہ کے لیے اپنی جنگ کے بعد کی مجوزہ امن منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد غزہ پر اسرائیل کی برتری کو مستحکم کرنا اور جنگ کے بعد کے یک طرفہ انتظامات کو نافذ کرنا ہے۔ 10 اپریل 2026 کو نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے شہر کریات گاٹ میں قائم سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر سے ہسپانوی نمائندوں کو نکال دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے اس فیصلے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اسپین پر الزام عائد کیا کہ اس نے اسرائیلی دفاعی افواج یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز، جس کو IDF کہتے ہیں، اس کے فوجیوں کو بدنام کیا ہے۔ تاہم اصل اختلافات کچھ اور ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسپین نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر مسلسل اور کھل کر تنقید کی۔ اسپین نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا اور اسرائیل کے بنیادی موقف کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور پھر اسپین نے ایران پر حملوں میں شریک امریکی جنگی طیاروں کو اپنی فضائی حدود اور فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کیا۔ پھر اسپین نے کیا کیا؟ اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلایا اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ اپنی ایسوسی ایشن معاہدے کو ختم کرے۔ اسپین کی نسبتاً آزاد خارجہ پالیسی ٹرمپ اور نیتن یاہو کے غزہ سے متعلق جنگ کے بعد کے منصوبے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ اب یقیناً آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر کیا ہے اور اسپین کو اس سے کیوں نکالا گیا۔ یہ سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر کوئی عام انسانی امدادی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سسٹم ہے جسے امریکہ نے قائم کیا، جس کی لیڈرشپ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، جبکہ دیگر شراکت دار ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ اس ادارے کی ذمہ داری غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی نگرانی کرنا ہے۔ اس مرکز سے اسپین کو نکالنا دراصل امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یورپ کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ جو بھی ملک غزہ کے بارے میں
ان کے جنگ کے بعد کے منصوبے سے اختلاف کرے گا، اسے فیصلہ سازی کے عمل سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ آبنائے جبرالٹر کے گرد جاری طاقت کی کشمکش سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے اور ایک وسیع تر اسٹریٹجک منصوبے کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر کرداروں کی تبدیلی کو بھی سمجھیں۔ اسپین اور مراکش۔ اسپین نے اسرائیل کے لیے اسلحہ لے جانے والے بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کیا، جبکہ اس کے برعکس مراکش نے ایسے جہازوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون کو مزید وسعت دی، جس میں مشترکہ فوجی مشقیں اور اسلحے کے معاہدے بھی شامل ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں اسرائیلی جہازوں کی ناکہ بندی کے بعد اسرائیل کی بحری رسد کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ ایسے میں مراکش کے ساتھ تعاون کے ذریعے آبنائے جبرالٹر اسرائیل کے لیے ایک متبادل اور نہایت اہم بحری راستے کے طور پر سامنے آیا، جس کے ذریعے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی سے بچا جا سکتا ہے۔ آبنائے جبرالٹر کے دونوں کناروں پر واقع اسپین اور مراکش نے اسرائیل کے حوالے سے بالکل مختلف کردار ادا کیا۔ اسپین ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آیا ہے، جبکہ مراکش کو اسرائیل کا ایک اتحادی قرار دیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا ہسپانوی سفارتکاروں کو نکالنے کا جو فیصلہ تھا نا، وہ بھی کوئی اچانک یا جذباتی اقدام نہیں تھا، بلکہ ایک منظم اور طویل المدتی حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کے اہم مراحل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مخالف آوازوں کو دبانا یا ان کو الگ کرنا۔ اسپین جیسے یورپی ممالک جو غزہ کے بارے میں اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، انہیں جنگ کے بعد کے انتظامات سے متعلق فیصلہ سازی کے مرکزی عمل سے باہر کرنا ہے۔ تعاون کرنے والے ممالک کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ طور پر مضبوط بنانا ہے، اور مراکش جیسے ممالک کو انعام کے طور پر زیادہ گہرے بڑے فوجی اور سیکیورٹی تعاون کے سسٹم میں شامل کرنا ہے۔ اسی طرح اہم بحری راستوں کا تحفظ۔ مراکش کے ساتھ تعاون کے ذریعے آبنائے جبرالٹر، جو عالمی بحری نقل و حمل کی ایک نہایت اہم گزرگاہ ہے، اسرائیل کے لیے محفوظ بنانا ہے اور اس کو کھلا رکھنا ہے۔ اسی طرح یک طرفہ منصوبے کو آگے بڑھانا ہے۔ تمام رکاوٹیں دور کرنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی قیادت میں غزہ کے جنگ کے بعد کے سیاسی اور سیکیورٹی انتظامات کو نافذ کرنا ہے۔ نیتن یاہو کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے کہا، یہ آن ریکارڈ ہے، وہ کسی بھی ایسے ملک کو جو ہمارے یعنی اسرائیل کے خلاف سفارتی جنگ چھیڑے گا، اس کی فوری قیمت ادا کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اس بیان کے مطابق پیغام بالکل واضح تھا، یا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اسپین نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور اسرائیل نے اپنے اقدامات کے ذریعے اس کے نتائج ظاہر کر دیے۔ اور اب جو سرحد عبور کرنے والے مہاجرین ہیں، وہ جنگ سے فرار ہونے والے افراد نہیں ہیں، بلکہ ایک شہری فوج اور ایک بایو پولیٹیکل ویپن ہیں، جنہیں اسپین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ زمینی سطح پر اس کارروائی کو ممکن بنانے میں مراکش کی سیکیورٹی فورسز کردار ادا کر رہی ہیں، جو مخصوص اوقات میں سرحدی راستے کھول کر اور لوگوں کی نقل و حرکت کو منظم کر کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتی ہیں۔ اس پوری کارروائی کی اصل منصوبہ بندی موساد اور CIA کر رہی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے بیان دیا اور یہ کہا ہے کہ اسپین کی حکومت مراکش کے ساتھ مل کر یا دباؤ ڈال کر ان 49,000 مہاجرین کا جو اللیگل طور پر اسپین کے اندر داخل ہوئے ہیں، انہیں واپس نکالا جائے گا، اور اس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ یعنی اسپین جو ہے وہ ایک پورا ڈیٹا بینک بنائے گا، اور ان افراد کو اسپین میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان افراد کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر اور ایک سامراجی کھیل کے مہرے کے طور پر اسپین میں داخل کیے گئے ہیں۔ کیونکہ فوٹیجز یہی بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے ایک جم غفیر اسپین کی طرف دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ منصوبہ کوئی 1 یا 2 دن میں نہیں بنایا گیا، اس پر کئی مہینے لگائے گئے۔ اب اسی تنازع کے دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی تقریباً 100 صفحات پر مشتمل جو بجٹ دستاویز ہے، وہ منظر عام پر آئی ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی سکرین پر بھی یہ صفحہ چل رہا ہے۔ اس رپورٹ کے صفحہ نمبر 88 میں ایک جملہ لکھا گیا، جسے کیوبا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن رکن کانگریس ماریو دیاز بالاڈ نے تیار کیا تھا،
اسی روز مراکش کے لیے $40 ملین کی فوجی امداد کا اعلان بھی کیا گیا۔ یہ دونوں اقدامات مل کر اسپین کے خلاف واشنگٹن کی جانب سے معاشی اور سیاسی دباؤ ڈالنے کی ایک منظم کوشش تھے۔ یہ تمام واقعات ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ ہیں۔ صفحہ نمبر 88 کی میں آگے جا کے تفصیل تھوڑی سی دوبارہ بتاؤں گا، جسے موساد اور CIA کی تیار کردہ پرفیکٹ سٹارم حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ ماریو دیاز بلاٹ نے اپنے موقف کو چھپایا نہیں اور یہ موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی حکومت امریکہ اور اسپین کے اتحاد کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس رپورٹ کے ذریعے واشنگٹن نے اسپین کو واضح پیغام دیا کہ اگر تم نے ہماری مخالفت کی تو ہم تمہاری خود مختاری کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رپورٹ اور مراکش کی جانب سے حالیہ سرحدی اقدامات ایک ہی چین آف پنشمنٹ کے مختلف حصے تھے۔ یہ صفحہ 88 پر جو ہم انکشاف ہوا ہے کہ امریکی کانگریس کی اس رپورٹ میں پہلی بار سیوٹا اور میلیلا کو ایسے علاقے قرار دیا گیا جنہیں مراکش کے اندر واقع لیکن اسپین کے زیر انتظام علاقے کہا گیا۔ کسی سرکاری امریکی دستاویز میں پہلی مرتبہ ان شہروں پر اسپین کی خود مختاری کو اس انداز میں چیلنج کیا گیا اور ہجرت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ مراکش نے سرحدی نگرانی میں جو نرمی اختیار کی تھی، جس کے نتیجے میں ہزاروں مہاجرین سیوٹا میں داخل ہوئے ہیں، اس عمل کے ذریعے سے مہاجرین کو ایک ہیومن بیٹرنگ ریم، جسے آپ کہہ سکتے ہیں انسانی ہتھوڑے کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ اسپین پر جغرافیائی سیاسی دباؤ ڈالا جا سکے، اور اسی طرح فوجی امداد کو کیرٹ اینڈ سٹک کی اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مراکش کے لیے $40 ملین کی امریکی فوجی امداد جو ہے، اور مراکش کے لیے F-16 لڑاکا طیارے کی اسپین کے روٹا بحری اڈے پر آمد ایک ایسی حکمت عملی کا حصہ تھی جسے ہم کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک طرف دباؤ اور دوسری طرف مراد، یعنی چپیڑے بھی مارو، ڈنڈے بھی مارو اور ساتھ میں تھوڑی سی امداد بھی دو۔ ان تمام اقدامات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بالآخر ابنائے جبرالٹر پر اثر و رسوخ حاصل کرنا ہے۔ اسرائیل مراکش کے اس موقف کی سفارتی حمایت کر رہا ہے جس کے تحت وہ سیوٹا اور ملیلا پر اپنا دعویٰ مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ اس معاملے میں مراکش کو اسپین کے مقابلے میں تقویت مل سکے۔ امریکی رپورٹ میں یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ جنوبی اسپین میں موجود اپنے فوجی اڈوں مورون اور روٹا کو مستقبل میں مراکش منتقل کر سکتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی، اور اس کا قوی امکان ہے۔ اور اسی طرح اگر امریکہ مراکش میں فوجی اڈے قائم کر لیتا ہے تو اسے ابنائے جبرالٹر کے قریب ایک مضبوط اسٹریٹجک مرکز حاصل ہو جائے گا، چونکہ عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 10% حصہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ امریکہ کو اسپین کے مقابلے میں ایک زیادہ مطیع یعنی فرما بردار اتحادی کے ذریعے اس اہم بحری گزرگاہ پر زیادہ مؤثر اثر و رسوخ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک منصوبہ ہے جس کی منصوبہ بندی واشنگٹن میں کی گئی ہے۔ تل ابیب نے اس کی ہم آہنگی کی، جبکہ اس پر عمل درآمد رباط کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اسپین کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے واشنگٹن کی ہدایات ماننے سے انکار کیا۔ اسی وجہ سے اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کی سرحدوں پر ہجرت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسے اپنے ہاں موجود امریکی فوجی اڈوں سے بھی محروم کیے جانے کا خطرہ لاحق ہے۔ اس پورے پروسیس کو اور حالیہ صورتحال کو ایک بنیادی تصور کے تناظر میں سمجھیں جس کو ہم ہکس لا کہتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ کوئی ملک سامراجی طاقتوں کی مزاحمت کرے گا اتنا ہی زیادہ اس پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ اسپین ایک ایسی تازہ مثال ہے جسے اپنی نافرمانی کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ اب یہ بحران 3 مختلف عوامل کے بیک وقت سامنے آنے سے پیدا ہوا۔ پہلا محرک کیا ہے؟ اٹلی میں ایک مراکشی شہری کی ہلاکت۔ 22 جولائی کو اٹلی کے شہر بولونیا میں 42 سالہ مراکشی شہری عبد الرحیم فقیر پولیس کی گرفت کے دوران ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ہزاروں افراد نے احتجاج کیا جس کے دوران 64 پولیس اہلکار اور 11 مظاہرین زخمی ہوئے۔ دوسرا محرک شمالی مراکش میں احتجاجی رہنماؤں کی گرفتاری ہے۔ 2016 میں شروع ہونے والی ہیراک تحریک کے بعد سے مراکش کے رف علاقے میں
بدعنوانی، جبر اور بے روزگاری کے خلاف عوامی غصہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ جولائی کے وسط میں تحریک کے لیڈر ناصر زفزافی کی گرفتاری کے بعد دوبارہ احتجاج بھڑک اٹھا اور مظاہرین کی فسادات پر قابو پانے والی پولیس سے جھڑپیں ہوئیں۔ اور تیسرا محرک کیا ہے؟ سرحدی بحران کا الٹا اثر۔ یعنی 30 جولائی کو مراکش نے سرحدی نگرانی میں نرمی کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مہاجرین اسپین کے زیر انتظام علاقے سیوٹا میں داخل ہوئے۔ صرف 10 دن میں 1500 سے 2000 افراد وہاں پہنچے، جبکہ کم از کم 17 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس اقدام کا مقصد اسپین کو اس لیے سزا دینا تھا کہ اس نے، دوبارہ وہی بات کہوں گا، کہ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب مراکشی حکام نے اپنے ہی شہریوں کے خلاف واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا تو حکومت کی آخری دفاعی دیوار بھی ٹوٹ گئی۔ مظاہرین نے مراکش کا قومی پرچم نظر آتش کیا اور بنی انزار میں آتش زنی کے واقعات پیش آئے، جبکہ فندیق کی سڑکیں شدید بدامنی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ جو غصہ کبھی دوسروں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا گیا، اب وہی اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف پلٹ رہا ہے۔ مراکش میں ہر 10,000 افراد کے لیے صرف 7 یا 8 کے قریب ڈاکٹر موجود ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کی تجویز 25 ڈاکٹر فی 10,000 افراد ہے۔ اسی طرح نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 37.7% بتائی جاتی ہے، اور گزشتہ برس جین زی 212 نامی تحریک وہاں چلائی گئی تھی، اور اس تحریک نے مطالبہ کیا تھا ہمیں اسٹیڈیم نہیں، ہسپتال چاہیے۔ اسرائیل مراکش کو اسلحہ فراہم کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے، جبکہ مراکش غزہ کے لیے ایک بین الاقوامی استحکامی فورس یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں اپنے فوجی بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب کوئی حکومت اپنے ہی شہریوں کو جغرافیائی سیاسی سودے بازی کا ذریعہ یا بڑی طاقتوں کے مقاصد کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے لگے تو وہ اپنی تباہی کی بنیاد خود رکھ دیتی ہے۔ مراکش میں پیدا ہونے والا یہ سماجی بحران کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ کئی دہائیوں سے جمع ہونے والے عوامی غصے کا نتیجہ ہے، اور مراکش جل رہا ہے اور یہ آگ خود حکومت نے لگائی ہے۔ ہسپانوی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,000 مہاجرین سیوٹا میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ محض مہاجرین کی آمد نہیں بلکہ ایک منظم حملہ ہے۔ مراکش نے سرحدی راستے کھولے، جبکہ واشنگٹن اور تل ابیب نے اس پوری کارروائی کی منصوبہ بندی کی، اور اس دوران 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے اور اسپین شدید بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ مارچ 2026 میں مراکش اور اسرائیل نے مشترکہ فوجی کارروائیوں کا ایک منصوبہ طے کیا تھا، اور جولائی میں مراکش نے اپنے فوجی افسران غزہ بھیجے۔ اسی دوران امریکی کانگریس نے سرکاری طور پر سیوٹا اور میلیلا کو مراکش کی حدود میں واقع قرار دیا، اور 30 جولائی کو سرحدی راستے کھول دیے گئے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ یورپ کے دیگر ممالک کے لیے بھی پیغام ہے۔ برطانیہ میں تو ٹرمپ نے بڑے ہی آسانی سے ایک رجیم چینج کیا۔ کیئر سٹارمر جو ٹرمپ کے خلاف بیانات دے رہے تھے اور ایران کے خلاف جنگ کے لیے برطانیہ کو شامل کرنے سے انکاری تھے، تو انہوں نے وزیر اعظم ہی بدل دیا اور وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی۔ اسپین نے انکار کیا تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا تو ان کو بھی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کینیڈا نے بھی امریکی اشیرباد کے نیچے رہنے سے انکار کیا تو ان کے اوپر ٹیرفز لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی جو ملک امریکی سامراجیت، امریکی بالادستی، امریکی جبر ظلم کو چیلنج کرے گا، امریکہ اس کو سزا دے گا۔ لیکن یہ کھیل کوئی بہت لمبے عرصے تک چل نہیں سکتا، کیونکہ آخر اس میں سامراج کو اور عالمی طاقت کو شکست ہونی ہے، اور یہ شکست کے اوپر جو ایک ابتدائی تحریر ہے وہ تہران نے لکھ دی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔